میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جو صرف اپنے دوستوں کے لیے گناہ کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ نہیں یار دوست ناراض ہو جائے گا. کبھی سگریٹ پیتے ہیں، کبھی لڑکی بازی کرتے ہیں اس کے ساتھ، کبھی گندے مقامات پہ جاتے ہیں، کبھی ناجائز افعال میں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ دوست ناراض نہ ہو جائے. اللہ ناراض ہو کوئی بات نہیں، رسول ناراض ہو کوئی بات نہیں، آخرت برباد ہو کوئی بات نہیں، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. جیسے ہی آپ مریں گے اس کی دوستی ختم. جتنے یہاں پہ والد صاحب بیٹھے ہیں اور والدہ مجھے پردے میں سن رہی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آج اپنے بچوں سے جا کے پوچھیے گا جنازے کا طریقہ بتاؤ. دوسرا کوشچن یہ کریں کہ جنازے کی دعا سناؤ ہمیں ذرا. بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے بچوں کو نہ جنازے کی نماز آتی ہے نہ دعا آتی ہے. سوچئے اگر آج آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد تو اس قابل بھی نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے والد صاحب کا جنازہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے دوسرے جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیٹا تکبیر لگا کر دائیں بائیں دیکھتا ہے، جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسے کرتا ہے. اور نیت کیا کرتا ہے؟ جو نیت امام کی وہ میری، اسے نیت تک کرنی نہیں آتی. اور ایسے اپنے دوستوں سے پوچھئے جن کا آپ دھن چھلا بنائے ہوئے ہیں نا، کہ ماں اگر کہے بیٹا کام کر دے میرا، تو ماں کی دل آزاری کر دیں گے ایک دفعہ، لیکن باہر سے اگر دوست کی آواز آ جائے اکرم یار آجا چلتے ہیں، تو ماں کو ناراض کر کے اس کے ساتھ نکل جائیں گے کہ نہیں دوست ناراض نہ ہو جائے. ان سے پوچھیں جا کر، ان سے وعدہ لیں کہ اگر آج میں مر جاؤں کتنی مرتبہ آؤ گے میری قبر پر. مجھے یقین ہے جھوٹا وعدہ ہوگا، کر لیں گے جھوٹا وعدہ ہوگا، ایک دفعہ بھی نہیں آئیں گے آپ کی قبر پر، یہ جنازہ تک نہیں پڑھیں گے. میں نے ایسے جنازے دیکھے، میں بڑا مشاہدہ کہ بہت گہرا مشاہدہ رکھتا ہوں. جگری یار سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور ان سے پوچھے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ جی ناپاک ہیں. ایسے ناپاکوں سے دوستی رکھتے ہیں آپ کہ جو آپ کے جنازہ تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا ہوگا پھر؟ اس لیے خدا را اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیے. صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول کیوں ہیں، اس کی وجہ بتاؤں. اگر میں کہوں وہ عاشقان رسول تھے، آپ کہیں گے یس، اور سب سے بڑے عاشق رسول تھے، آپ کہیں گے یس، تو ان کے عشق کی علامت سب سے بڑی بتاؤ کیا تھی؟ دونوں کا ایک ہی جواب ہوگا، نبی کی اطاعت. سرکار کی زبان سے حکم نکلا، اللہ کے نبی کا حکم ہے، کسی معمولی شخص کا حکم نہیں ہے، فوراً یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. حکم فرمائے، جان قربان کرنی جان دیں گے، علاقہ چھوڑنا ہے، برادری چھوڑنی ہے، سب چھوڑ دیں گے. مہاجر صحابہ نے دیکھے سب چھوڑ دیا. مدینے آئے، انصار صحابہ سے فرمایا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دو، آدھا مال دے دیا. قربان کر دو اپنے آپ کو، جانے قربان کر دی سرکار کے قدموں پر. تو یہ دین زندہ ہے. ہم جیسے نکمے ہوتے تو شاید اللہ نہ کرے ہم اسی حالت میں ہوتے. سوچئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کیا مقام ملا اور ہماری حالت کیا ہے. اس لیے میرے بھائیو آئیے، اطاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ لکھے جاتے رہے اور موت کا فرشتہ آ گیا اور توبہ کی توفیق بھی نہ ملی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کوئی اور دنیا ایسے نہیں ہے جس میں آپ اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے راستہ پالیں. مروت کی طرف آئیں، مروت کی طرف. میں آپ سے ایک کوشچن کراتا ہوں پھر اپنا بیان ختم کرتا ہوں. ایک باپ کے دو بیٹے ہیں. ایک بیٹے کو باپ جو حکم دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اگر رات کے 2:30 بجے بھی کام سے بھیج دے وہ جاتا ہے، کام کر کے آتا ہے. اگر باپ کہے بیٹا میرے پاس بیٹھ جا، اور بیٹے کا دل چاہ رہا ہے دوستوں کے پاس جانے کو، کہتا ہے نہیں میں دوستوں کو بعد میں دیکھوں گا، میرے والد صاحب ہیں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے. ہر حکم مانتا ہے، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرتا ہے. اور ایک دوسرا بیٹا ہے جو اپنے باپ کی کوئی بات نہیں مانتا، نہ جذبات کا خیال، نہ احساسات، نہ فیلنگز کا خیال. باپ کہے میرے پاس بیٹھ جا بیٹا، تیرے سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہوں، کہتا ہے ابا جان میں بور ہوں گا، میں باہر جا رہا ہوں دوستوں کے پاس. اور ہر چیز میں نافرمان. آپ بتائیں ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے؟ زور سے بولو، بولے اچھا کون ہے برا کون ہے؟ یہ والا پہلے والا؟ اچھا یہ بتائیے پہلے والا با ادب ہے یا یہ با ادب ہے؟ کیا کہیں گے یہ؟ اچھا یہ بتائیے کہ پہلے والا کسی بے ادبی کا ارتکاب کر رہا ہے یا دوسرا والا کر رہا ہے؟ دوسرا والا. بے ادبی کیا ہے مجھے بتاؤ، یہ کون سی بے ادبی کر رہا؟ کیا بے ادبی دیکھی آپ نے اس کے اندر؟ مجھے بتائیں نا، جواب دیں کیا بے ادبی ہے؟ یہ والد صاحب کا کہنا نہیں مان رہا. بس یہ میں تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی دو طرح کے ہیں. ایک وہ کہ جب اللہ کے نبی حکم فرما دے، جب وہ یہ محسوس کرے کہ میرے آقا اسے پسند کرتے ہیں پھر حکم دے یا نہ دے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے بارے میں حکم موجود ہو یا نہ ہو، حکم مانتا ہے، پسند کو اختیار کرتا ہے اور ناپسند کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے فرما بردار، یہ ہے باادب. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سن کر پھر اپنے نفس سے سوال کرتا ہے، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، اپنے باپ سے پوچھتا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے، شیطان سے مشورہ کرتا ہے، دوستوں سے اور دنیا سے مشورہ کرتا ہے کہ مانو نہ مانو.
اور اگر وہاں سے حکم آتا ہے کہ نہیں ماننا اور نہیں مانتا تو پھر یہ بے ادب ہے کہ نہیں ہے، یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے، یہ نافرمان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کون ہیں اپنے بارے میں فیصلہ کریں؟ کیا کارٹون بنانا ہی بے ادبی ہے؟ کیا نبی کریم کو گالی بکنا ہی بے ادبی ہے؟ کیا اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں؟ آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، ہم کہنا نہ مانا، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے؟ اور ایسا بے ادب اور گستاخ آدمی ہو اور پھر یہ کہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، اس سے بڑا ڈرامہ اور کیا ہوگا بھائی؟ بالکل ایسے جیسے یہ نافرمان بیٹا کہے کوئی بات نہ مانے، نہ پسند کا کوئی خیال نہ کرے، اور کہے کہ ابا جان آپ کے لیے تو جان قربان، مال قربان، بیوی بچہ قربان۔ باپ کہے گا بیٹا یہ قربان